بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ویسے تو پورا سال مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے حقوق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین اور دیگر بھی بہت سے موضوعات پہ لب کشائی کی جسارت کی جاتی رہی۔ میں ابھی قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان میں سے جو چوتھی صورت ہے جسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں، اور کافی لمبی یہ سورہ مبارکہ ہے، تو ضروری موضوعات کو چھوڑ کے جب بھی مجھے وقت ملے گا تو اس سورہ مبارکہ کی آیات پہ کچھ روشنی مفسرین کی آراء سے، تفاسیر سے میں ڈالنے کی کوشش کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورت ایک اہمیت کی حامل ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں، اور کوئی بھی صورت، بلکہ صورت تو صورت رہی، آیت تو آیت رہی، کوئی لفظ، کوئی حرف، حتیٰ کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی بے معنی نہیں ہے، بے معنی نہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ اور میں کلام کریں، آپ کی اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کلام لغو نہ کریں، ہمارا کلام ایسا نہ ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو رب کا کلام ہے، قرآن کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، تو اس کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف اور ہر نقطہ کے اندر معانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ لیکن خاص کر سورہ نساء کو میں نے اس لیے موضوع سخن بنایا کہ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، اور اس صورت کا موضوع ہے مسلم معاشرہ کی اصلاح، مسلم معاشرہ کی اصلاح۔ دیکھیں نا، آج ہر بندے کا یہ گلہ ہے، ہر بندہ یہ رونا روتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ اس لیے بگڑ گیا کہ ہم بگڑ گئے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے، تزکیہ و تطہیر معاشرہ کے لیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں اس سورہ مبارکہ کی آیات پہ مفسرین کی چند آراء جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سورہ نساء کی صرف تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تلاوت کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت، عظمت۔ اور دوسری فضیلت جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جو بندہ سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرک سے بری ہے، وہ شرک سے بری ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اتنی پر اثر تھی
کہ وہ انبیاء توحید کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایک نبی جاتا تو شرک پھر پلٹ کے آ جاتا۔ اس شرک کے خاتمے کے لیے رب تعالی یکے بعد دیگرے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف لوگوں کے لیے انبیاء کو بھیجتا رہا، انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے توحید کی ایسی تبلیغ فرمائی کہ بخاری شریف میں میرے آقا کا یہ فرمان ہے، واللہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی، حضور فرماتے ہیں میں نے توحید کی ایسی تبلیغ کر دی ہے کہ میں مصطفیٰ رب کی قسم اٹھا کر تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ شرک میری امت میں پلٹ کر نہیں آئے گا، شرک میری امت میں پلٹ کر۔ تو حضور کا ویسے بھی یہ فرمان تھا، یہ سند تھی، ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ شرک پلٹ کے نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود یہ سورہ مبارکہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ مشرک نہیں ہوتا، وہ بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اور اسی مبارکہ آئے سورہ مبارکہ کے فضائل میں یہ فضیلت بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ جیسے بہت سے اعمال ہیں کہ بندہ یہ عمل کرے تو رب درگزر فرمائے گا، رب معاف فرمائے گا، جی اسی طرح ان اعمال میں سے ایک عمل سورہ نساء بھی ہے کہ جو بندہ سورہ نساء کی تلاوت کرے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ تو اس لیے یہ سورت بہت فضیلت کی عامل بھی، اور پھر اس سورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، سورہ نساء یعنی قرآن کریم کی 114 صورتیں، ہر صورت کا اپنا نام ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہے، اس کی حکمتیں۔ اسی طرح سورہ نساء، نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، خواتین کو۔ اس صورت کو سورہ نساء اس لیے کہا جاتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بیان کیے گئے، جہاد کے مسائل بھی بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور دیگر مسائل کو بھی زیر باس لایا گیا، لیکن سب سے زیادہ اس سورہ مبارکہ میں جو حقوق، فقہی مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ عورتوں کے ہیں، وہ عورتوں کے۔ تو چونکہ زیادہ تر مسائل، فقہی احکام اور حقوق عورتوں کے بیان ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء پڑ گیا، سورہ نساء پڑ گیا۔ سورہ نساء یہ مکی، یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، بعض صورتیں قرآن کی مکی ہے، بعض مدنی۔ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں نازل ہو، حضور پہ مکہ میں نازل ہو۔ مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ طیبہ میں نازل ہو، مدینہ طیبہ۔ اگرچہ علوم القرآن کی بات کو اگر آپ دیکھیں، علماء نے اس کی اور بھی بہت سی وجوہات لکھی ہیں کہ مکی کیوں کہا جاتا ہے، مدنی کیوں کہا جاتا ہے، لیکن جو واضح اور پسندیدہ اور مختار مذہب ہے وہ یہی ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، جو صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صورت کو مدنی کہہ دیا تو اس کی ساری جو آیات ہے وہ ساری مدنی، ساری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ صورت مدنی ہوتی لیکن اس میں کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہوتی، تو چونکہ اکثریت
مدینہ طیبہ میں نزول ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسے مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی صورت ہوتی مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہوتی ہیں، لیکن کثرت کا اعتبار ہوتا ہے اور کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مکی کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی جو صورت ہے نا سورہ نساء، یہ صورت مدنی، یہ صورت مدنی، یعنی اس کی اکثر آیات کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، مدینہ طیبہ میں۔ البتہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ اسی صورت کی بعض آیات مکہ المکرمہ پہ بھی نازل، یعنی بعض آیات مکی بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی کل 176 آیات، 176 اس کی آیات ہیں، اور اس کے الفاظ جو مفسرین کرام نے لکھے ہیں وہ ہیں 3035، اور اس کے حروف ہیں 16030، اور اس سورہ مبارکہ کے کل 34 رکوع ہیں، 34 رکوع ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو اگر دور حاضر میں ہم پڑھ لیں، اپنے اوپر لاگو کر لیں نا، تو ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ملے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی، یوں تو قرآن نے حقوق اللہ کو بیان کیا، حقوق رسالت کو بیان کیا جی، اس سورہ مبارکہ میں خاص کر جس چیز پر توجہ دی گئی ہے وہ حقوق العباد ہے، وہ حقوق العباد، کہ اپنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ تعلق کس طرح قائم کرنا ہے، اور اپنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر عمل کیا جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جی یہ قرآن کریم کی چوتھی صورت جسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں بھائی، یہ پہلی آیت ہے تو اب اس آیت کا ماقبل جو صورت ہے اس کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے۔ دیکھیں نا بھائی، ہم انسان ہیں تو ہم جب کلام کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کلام کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے جی۔ یعنی مولوی صاحب بھی اگر تقریر کریں نا، ایک بات ادھر سے پکڑیں ایک بات ادھر سے پکڑیں، تو بعد میں نا جو بندہ کلام کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اس پہ کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ کوئی کلام کرنے کا طریقہ ہے؟ کلام میں نہ کوئی ربط ہے نہ کوئی تعلق ہے، ایک جملہ یہاں سے پکڑا ایک جملہ وہاں سے پکڑا، ٹائم پورا کیا اور مولوی صاحب چلے گئے جی۔ تو عام بندے کے کلام میں جب ربط اور تعلق ہونا چاہیے، یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، اس کے صرف تعلق پہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ مفسرین کرام نے سینکڑوں ہزاروں صفحات لکھ دی۔ برحال سورہ نساء کی پہلی جو آیت ہے اس کا ماقبل سورت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو پچھلی سورت ختم ہو رہی ہے اس کی آخری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی سورت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے، تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو۔ تو اس کی ابتدا تقویٰ سے، اس سورت کا اختتام تقویٰ پر، اس سورت کی ابتدا
تقوی سے، یہ دونوں کا تعلق ہے کہ آخر میں بھی تقوی کا ذکر ہے، شروع میں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ اور رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے نزدیک فضیلت پانا چاہتا ہے، شرف اور بزرگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تقوی اختیار کرے، وہ تقوی اختیار کرے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت، یعنی تقوی والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے اولیاء کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ رب کے ولی وہی ہیں جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب تقوی ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ اعلان فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا، اور سب سے بڑا متقی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اتقى الاتقیاء، متقیوں کا بادشاہ رسول اللہ کا صحابی ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی۔ برحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا ماقبل سورت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس کا اختتام تقوی پر ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا تقوی سے ہو رہی، اور پھر اس کی یہ جو پہلی آیت مقدسہ ہے نا، یہ میں ابھی بھی اور اگلے جمعے بھی جہاں تک ممکن ہو سکا تفسیر عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، یہ آیت مقدسہ خطبے میں پڑھی جاتی۔ کون سے خطبے میں؟ نکاح کے خطبے۔ نکاح کا جب بندہ خطبہ دیتا ہے تو یہ آیت بھی پڑھی جاتی، بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا پڑھنا سنت ہے، خطبہ نکاح، خطبہ نکاح، لیکن ہم پڑھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یعنی نکاح کے بعد نا یہ جتنے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، جی بعض اوقات بات طلاق تک چلی جاتی، اگر ہم خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی اس آیت کا مطلب سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم ان سب خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، ہم ان سب خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ صرف ایک آیت اگر آپ خطبے کی لیں، برحال یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وہ جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی جان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے، جو جناب آدم اور حوا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کثیر مرد اور عورتیں پھیلائیں پوری کائنات، جی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا۔ یہ آیت مقدسہ، اس کا سادہ سا مفہوم اور یہ ترجمہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو خطاب کیا گیا وہ یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کو اگر پڑھیں تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے بھی خطاب فرمایا،
اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. اور اکثر ایسا ہے کہ جب مکہ میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے مکہ والوں کو رب مخاطب کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے, یا ایھا الناس کہتا ہے. اور جب مدینہ والوں کو رب مخاطب کرتا ہے کوئی آیت مدینہ والوں کے لیے نازل ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو, اے ایمان والو. اکثریہ قاعدہ یہی ہے, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یہ ہر جگہ پہ نہیں پایا جاتا, بعض جگہ پہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. پر یا ایھا الناس کہا عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مکہ والوں کے لیے, لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہا رب نے یا ایھا الناس تو صرف مکہ والوں کے لیے یہ خاص نہیں ہے, یہ مکہ والوں کو بھی شامل ہے, مدینہ والوں کو بھی شامل ہے جی, عورتوں کو بھی شامل ہے, مردوں کو بھی شامل ہے. اس لیے کہ یا ایھا الناس, الناس پہ الف لام یہ استغراقی ہے. رب فرماتا ہے جو بھی ایسی چیز ہے جس پہ ناس کا اطلاق ہوتا ہے وہ بالغ بچہ ہے یا بڑا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بوڑھا ہے, مکہ میں رہنے والا ہے, مدینہ میں رہنے والا ہے, جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہو رہی ہے اس وقت موجود ہے یا موجود نہیں ہے, بعد میں آئے گا, قیامت تک پیدا ہوگا, سب کو یہ خطاب ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو. اور پھر نا قرآن کریم میں یوں تو متعدد مقامات پر یا ایھا الناس کا لفظ ہے, لیکن سورتوں کے شروع میں صرف 2 مقام پر ہے, صرف 2 مقام. ایک یہ سورہ نساء اور ایک سورہ حج, سورہ حج جو کہ 17ویں پارے کے اندر ہے. تو سند المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں بھائی اگر قرآن کے نصف اول کو دیکھیں نا تو نصف اول میں چوتھی سورت سورہ نساء ہے, سورہ نساء کہ پہلی سورہ فاتحہ, دوسری سورہ بقرہ, تیسری سورہ آل عمران اور چوتھی سورہ نساء. یعنی نصف اول کی چوتھی سورت سورہ نساء ہے, اور یہ یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی, یہ یا ایھا الناس. اور ادھر جب قرآن کریم کے نصف اخیر کو دیکھیں تو نصف اخیر کی بھی چوتھی سورت سورہ حج ہے, چوتھی سورت سورہ حج ہے. پہلی سورہ مریم, دوسری سورہ طٰ, تیسری سورہ انبیاء اور چوتھی سورت سورہ حج, وہ بھی یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے. یعنی نصف اول کی چوتھی سورت بھی یا ایھا الناس سے, نصف اخیر کی چوتھی سورت بھی یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے. اور جو پہلی سورت یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے اس میں رب تعالیٰ نے ابتدا کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا, پھر میں نے انسان کیسے پھیلائے, اسی طرح دوسرے حقوق کا ذکر کیا. اور جب وہاں پہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہاں رب تعالیٰ نے نا رب کی طرف لوٹ کے جانے کا, مرنے کا, قیامت کا, قیامت کے وقت جو زلزلہ آئے گا اس کا تذکرہ فرمایا. امام راضی فرماتے ہیں دونوں صورتیں نصف اول اور نصف اخیر میں چوتھی چوتھی ہیں. پہلی سورت جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے اس میں ابتدا کا ذکر ہے, اور دوسری سورت جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے اس میں انتہا کا ذکر ہے جی. یہ قرآن کے نکات, یعنی امام راضی کی تفسیر کو آپ دیکھیں تو آپ نے بھر دی. میں آگے چلتا ہوں. اب آئیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, جی کہ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا. اچھا, یہ انسان کو جو پیدا کرنے کا رب تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے, کیونکہ یہ خطاب انسانوں سے الناس کا حکم ہے, تو پیدائش انسان کی کیسے شروع جی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, ویسے تو یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, جیسا کہ حدیث مبارکہ نا رب فرماتا کنت کنزا مخفیا, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت
پھر مجھے محبت ہو گئی. رب فرماتا ہے ان او رفا کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے جانا جائے, لوگ میرا نام لیں. تو رب فرماتا ہے میں نے اپنی اس محبت کو جب عملی شکل دینا چاہی فخلق تو خلقن محمدن, تو میں نے محمد کو پیدا فرما دیا. حضور کو پیدا کیا جی. لیکن یہ معاملہ ایک اور ہے, اس کی تفصیل الگ ہے. میں اس آیت کی روشنی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا, بھائی انسان جب بنائے گے نا, انسان جو کہ بشر ہے, جو کہ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف بشر ہے, صرف بشر ہے, ان کی تخلیق جب رب تعالیٰ نے شروع فرمائی, رب تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمانا چاہا تو سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا, جناب آدم کو بنایا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا آدم کی بھی اصل ہے, آدم کی بھی اصل ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. رب فرماتے ہیں آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لو لاک لما خلقتک, فرمایا اگر میں نے مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ ایک الگ بات. جناب آدم کو جب بنایا جانے لگا نا, رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, فرمایا جبرائیل زمین پہ چلے جاؤ, زمین سے مٹی لاؤ, اور مٹی ایک جگہ سے نہیں لانی, مختلف جگہوں سے لاؤ, جس میں سفید مٹی بھی ہو, سیاہ بھی ہو, سرخ بھی ہو, نرم بھی ہو, سخت بھی ہو, مختلف قسم کی مٹی لے آؤ. یہ جو انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں نا, رنگ مختلف ہیں کہ کسی کا رنگ سفید ہے, کسی کا رنگ سیاہ ہے, کسی کا رنگ سرخ ہے جی, کسی کا مٹیالہ ہے. تو اس کی وجہ شارحین حدیث نے یہی بیان کی ہے کہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی, جس کے جستے خاکی کے لیے جو مٹی زیادہ استعمال ہو گئی وہ اسی رنگ میں ڈل گیا, وہ اسی رنگ میں ڈل گیا. جبرائیل امین آئے, مٹی اٹھانے لگے جب نا, تو مٹی کہنے لگی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے, مجھے کہاں لے کے جا رہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا رب تعالیٰ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا جناب آدم کو, اور پھر جناب آدم کی اولاد ہوگی, اس میں سے کچھ جنت میں جائیں گے, کچھ جہنم میں جائیں گے. مٹی رونے لگی جبرائیل امین کے سامنے, کہنے لگی کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا بعض حصہ جہنم میں جائے, جہنم کی آگ اسے جلائے. جبرائیل مجھے نہ لے کے جاؤ. جبرائیل امین نے نا جب مٹی کا رونا دیکھا, جبرائیل امین کو ترس آ گیا. جبرائیل امین واپس چلے, رب کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ مٹی روتی ہے, مجھے ترس آ گیا, میں مٹی نہیں لا سکا. رب نے میکائیل کو بھیجا, میکائیل علیہ السلام آئے, مٹی اٹھائی, یہی معاملہ ہوا. اسرافیل علیہ السلام آئے, مٹی اٹھائی, یہی معاملہ ہوا, واپس چلے گئے. رب تعالیٰ نے آخر میں جناب اسرائیل کو بھیجا, جناب اسرائیل کو, ملک الموت. آپ تشریف لائے, مٹی اٹھائی, مٹی نے کہا کہ اسرائیل مجھے نہ لے کے جاؤ, اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بعض حصہ جہنم میں جلے. تو پتہ ہے اسرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مٹی میں تیرا رونا دیکھوں یا رب کا حکم دیکھوں؟ رب کا حکم دیکھوں, میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے مٹی اٹھائی, واپس لے گئے آپ مٹی جی. تو اسی دن سے نا ڈیوٹی ان 4 ملائکہ میں سے اسرائیل علیہ السلام کی تب لگی ہے. پر اسرائیل ترس نہیں کھاتے, اسرائیل علیہ السلام ترس نہیں کھاتے. اس پہ ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اسرائیل علیہ السلام سے نا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, رب تعالیٰ نے ایک دن پوچھا, فرمایا اسرائیل تمہیں کبھی کسی پہ ترس بھی آیا؟ کبھی کسی پہ؟ تو ہر ایک کی روح قبض کرتا ہے, تو تیرے سامنے جب باپ کی روح قبض کرتا ہے تو بچے روتے ہیں, بچے کی روح قبض کرتا ہے تو والدین روتے ہیں, رشتہ دار روتے ہیں, لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تمہیں کسی پہ کبھی ترس بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے بار الہ ترس تو نہیں آیا کبھی کسی پہ. میں جب روتا ہوا دیکھتا ہوں تو انہیں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ تم روتے رہو, رونے سے کام نہیں چلے گا, مجھے رب کا حکم ہے.
میں نے اس گھر میں بار بار آنا ہے، لیکن اے بار الہ پھر بھی 2 بندوں پہ مجھے ترس آئی ہے، 2 بندوں میں مجھے ترس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل بیان کرو وہ 2 بندے کون سے جن پہ تمہیں بھی ترس آیا۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے بار الہ وہ 2 بندے کون سے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی دریا میں جا رہی تھی، مجھے حکم ہوا اس کشتی کو توڑ دو اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی روح قبض کر لو۔ ان میں سے صرف ایک عورت اور اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ایک پھٹے کے اوپر، فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دیا کیا؟ بار الہ جب وہ کنارے لگنے لگے تو مجھے حکم ہوا کہ یہ بچے کے ساتھ جو اس کی ماں ہے اس کی روح بھی قبض کر، اس کی روح بھی قبض کر۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے روح قبض کر لی، لیکن مجھے ترس آیا کہ اس بچے کا کیا ہو، اس بچے کا کیا ہو۔ ایک اس پہ ترس آیا۔ دوسرا اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے بار الہ مجھے اس وقت ترس آیا کہ جب بخت نصر شداد بن عاد جو ایک بہت بڑا کافر بادشاہ تھا، اس نے رب کے مقابلے میں جنت بنائی، پیسہ لگایا۔ جب جنت بنا چکا نا وہ، تو جنت دیکھنے کے لیے گیا۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار الہ وہ کافر بادشاہ جس نے تیرے مقابلے میں جنت بنائی، جب اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کے لیے آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے کے اگلے 2 قدم دروازے سے اندر ہوئے، 2 باہر تھے، تیری طرف سے حکم آیا اس کی روح قبض کر لے، اس کی روح قبض کر۔ بار الہ میں نے اس کی روح تو قبض کر لی، لیکن نا مجھے ترس آیا کہ بے شک یہ کافر ہے، رب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اتنی محنت کی ہے کہ رب کے مقابلے میں جنت بنائی ہے، ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا، ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل سنو، یہ تمہیں بتاؤں کہ بخت نصر شداد بن عاد کون تھا جس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی۔ فرمایا یہ وہی بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا تو نے ماں کے ساتھ تھا، تو ماں کی روح قبض کر دی، اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس لیے کوئی دودھ پیتا رہ جائے اسے پال کے بڑا کرنا بھی مجھ رب کا کام ہے۔ اور جب یہ بڑا ہو گیا نا، فرمایا اس کو میں نے یہ قوت بینائی عطا فرمائی، یہ بصارت عطا فرمائی کہ یہ زمین کے اوپر سے گزرتا، اگر نیچے خزانہ ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا تھا، یہ کھود کے نکالتا، مال و دولت اس کے پاس آیا، اس نے فوج بنائی اور اس مقابلے پہ آ گیا کہ میرے ساتھ مقابلے میں اس نے جنت بنائی۔ فرمایا اس لیے میں نے اسے جنت دیکھنے نہیں دی۔ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے بار الہ تیرے کاموں میں حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے۔ تو یوں جناب آدم کے لیے مٹی لے کے گئے جناب اسرائیل، تو جناب آدم کو بنایا گیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز جو باقی آیت مقدسہ کی تفسیر ہے اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔